فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جب کسی چیز کو سوچتے ہیں تو اس میں خیر ہوا کر. بس ایک جملہ سنتے ہی حاجی صاحب کے والد کی طبیعت بالکل ٹھنڈی ہو گئی. وہ مان گئے. وہی چھوارے منگایا, وہی حضرت رائے پوری مولانا عبدالقادر رائے پوری نے نکاح پڑھا دی. یہ قصہ تو حاجی صاحب مجھے سناتے رہتے تھے, ایک دو دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ. آگے سے میں پھر حاجی صاحب سے عرض کرتا تھا کہ حضرت رائے پوری نے جو فرمایا کہ بڑے جب کسی چیز کو سوچتے ہیں تو اس میں خیر ہوا کرتی ہے, اس خیر کا نام ہے عبدالوہاب. نہیں سمجھ میں آئے گا؟ وہ جو شادی ہوئی اس شادی سے عبدالوہاب صاحب پیدا ہوئے. وہ جو شادی کی حاجی صاحب کے والد نے, ان سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھا؟ عبدالوہاب. حضرت نے کہا کہ بڑے جب کچھ سوچتے ہیں تو اس میں خیر ہوتی ہے, تو وہ خیر آ گیا. وہ خیر آ گیا دنیا. کتنے آدمیوں نے نفع اٹھایا. یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, حاجی صاحب پرانی مسجد تھی تو وہ بھاگ رہے تھے. حاجی صاحب جا رہے تھے دعا کرانے کے لیے. ایک خان صاحب جو ہے ہمارا پٹھان بھائی, وہ پیچھے بھاگ رہا تھا. میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا حاجی صاحب جا رہا. میں نے کہا حاجی صاحب کوئی پٹھان ہے؟ کہتا چوڑو مارا ہمارا حاجی صاحب پٹھان ہے. میں نے کہا جا پھر تو حاجی صاحب. میں نے حاجی صاحب کو سنایا, حاجی صاحب بھی پڑھے. میں نے حاجی صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا جی کیا بات ہے کہ یہ پٹھان جو ہے نا, وہاں میرا میں اجتماع تھا تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رائے کے سب سے پہلے استاد تھے, اردو کے پشتو والے تھے. حاجی صاحب نے ان سے فرمایا کہ مولانا آپ پشتو میں بیان کر دیں, پشتو کا مجمع ہے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا, ان کو فائدہ ہو جائے گا. تو آپ پشتو میں اگر بات کر لیں, اس مجمع میں تھوڑی سی بات کر لیں پشتو میں. مولانا نے فرمایا کہ بات سن حاجی صاحب سے, مجمع جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بیان پشتو میں ہو رہا ہے یا اردو میں ہو رہا. مجمع تو یہ پوچھتا ہے کہ عبدالوہاب بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا عبدالوہاب بیان کر رہا, بس ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے بیان تو تم ہی کرو. اس نے نہیں دیکھنا بھائی صاحب کا بیان ہے, نہیں سمجھ رہا, 2-3 گھنٹے کا بیان چپ کر کے بیٹھا سن رہا, اس لیے کہ عبدالوہاب بیان کر رہا. بس عبدالوہاب بیان کر رہا, بس سب صحیح کر رہا. میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا وجہ ہے یہ پٹھان جو ہے نا آپ کے اوپر ایسے دیوانے ہیں, آپ کی بات بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے. آخر زمانے میں تو بہت ہی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی بات, میں اس بات کو نقل کرتا تھا. حاجی صاحب نے فرمایا اصل میں ان پٹھانوں کے پیچھے میں پھرا ہوا ہوں. مجھے ان کی مشقت والی زندگی سے امید ہو گئی کہ یہ مشقت مجاہدہ والے, تھوڑے سے چیز پر گزارا کرنے والے اگر یہ کام میں لگ گئے تو کام چل پڑے. اس لیے میں ایک پٹھانوں کے قبیلے کے پیچھے پیدل پھرا, اکیلے, بھوکا پیاسا پیدل. میرے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے, سواری پہ نہیں, پیدل جاتا تھا. کیا یوسف زئی, کیا آفریدی اور خٹک اور داور اور مسعودی اور وزیری, سارے قبائل جتنے پٹھانوں کے قبائل ہیں, ان سارے قبائلوں کے فرماتے تھے, ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر ان پٹھانوں میں دو چیزیں نہ ہوں تو ساری دنیا میں چھا جائے. ایک مال کی محبت اور ایک آپس کی دشمنی. کہتے جس قبیلے سے میں امید لگا کر پہنچتا, پتہ چلتا جی رات ماموں نے بھانجے کو قتل کر دیا, چچا نے بھتیجے کو مار دیا, بھائی نے بھائی کے اوپر گولی چلا دی. یعنی ایسی دشمنی. وہ تو شکر ہے اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے جو ہے 100% تو نہیں ختم کیا, لیکن 90-95% دشمنیاں ختم ہو گئی, آپس میں صلح ہو گیا. ابھی بھی ہے, ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا. 2-4% کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ ہو ہی جاتا ہے. پہلے تو کثرت سے ہوتا تھا, اب جو ہے وہ سال تبلیغ میں لگائے ہوئے مورچے میں بندوق لے کے بیٹھے
تبلیغ میں بھی وقت لگا رہے ہیں اور دشمنی بھی چل رہی ہے، لیکن اللہ نے فضل کیا، اس محنت کی برکت سے اس کی جو ہے چیزیں ختم ہو گئی، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ اسے بھی ختم کرے۔ تو جو جس پر محنت کرتا ہے، جس کے لیے فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں خیر کے کام کے لیے چن لیا۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب سے لاکھوں نہیں کروڑوں انسان دنیا میں فائدہ اٹھا لیا۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ جس سے عامت الناس نفع اٹھائے، عام نفع اٹھائے اسے خیر کہتے ہیں۔ عربی میں بارش کو خیر کہتے ہیں۔ بارش جو ہے، بارش جو چاہتا ہے اسے بھی پہنچتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے بھی پہنچتا ہے۔ ایسا فرماتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آتے تھے پاکستان، تو جتنے دن ان کا یہاں قیام ہوتا تھا، ہم اپنے 3 چلے والے ساتھیوں کو تشکیلوں میں نہیں جانے دیتے تھے، حضرت کے بیانات سنانے کے لیے ان کو روک لیتے تھے۔ یہ 3 چلے والوں کو الگ کیا جاتا ہے، یہ اس زمانے سے چل رہا ہے۔ حضرت کے پرانا مجمع پورے پاکستان سے ان کو بلا لیتے تھے، تھوڑے سے تو ہوتے تھے، جتنے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بھی نہیں ہوتے تھے، 400 200 آدمی، 400 500 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، پورے پاکستان 4 مہینے لگائے ہوئے۔ تو ایک دفعہ حضرت اور مولانا انعام صاحب دونوں، حضرت کو تکلیف تھی بواسیر کی، اس کے علاج کے لیے راولپنڈی میں رکے۔ قریشی صاحب جو پاکستان کے پہلے امیر تھے، محمد شریف قریشی، ان کے گھر میں قیام، وہاں قیام روزانہ۔ یہ زکریا مسجد مرکز نہیں تھا اس وقت، ڈیری یا حسین آباد وہاں پہ مسجد تھی، وہاں جو ہے وہ مرکز ہوتا تھا۔ اور حضرت کا معمول تھا سفر میں ہو یا حضر میں، جہاں بھی ہو، نظام الدین ہوتے تھے یا باہر سفروں میں ہوتے تھے، فجر کا بیان حضرت نہیں کرنا، تو روزانہ فجر کا بیان حضرت کرتے تھے۔ اور حاجی صاحب جو ہے وہ کمروں میں رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے، تو مجمع میں رہنے کو پسند کرتے تھے۔ تو حاجی صاحب ہمیشہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوتے تھے بیان کے لیے۔ ایک دن فجر کے بیان کے لیے جو بیٹھے، تو منشی اللہ دلتا ہے پرانے ہمارے بزرگ کے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، وہ آئے بیان کے لیے، مولانا یوسف صاحب نہیں آئے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اپنے استادوں سے ملنے جائیں گے ابھی، اور 10 بجے حضرت فلاں ساتھی شیخ قدیر تھے ایک ساتھی، ان کے گھر کا جو لان ہے وہاں پہ قرآنوں میں بات کریں 10 بجے دن میں۔ ابھی تو حضرت اپنے استادوں سے ملنے جائیں گے، اور حضرت کے استاد تھے جو سہارنپور میں پڑھاتے تھے، پنڈی آ گئے یہاں، تو یہاں مدرسے میں پڑھاتے تھے مولانا عبدالرحمان کا مرپوری، ان سے ملنے کے لیے جائیں۔ بھائی صاحب نے فرمایا کس نے طے کیا یہ؟ میں نے کہا حضرت نے فرمایا۔ خیر بھائی صاحب حضرت کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ جی یہ کس نے طے کیا؟ یہ کس نے طے کیا کہ آپ فجر کا بیان نہیں کریں گے؟ بھائی صاحب لاڈلے بھی تھے، لڑائی بھی کر لیتے تھے بزرگوں سے، محبت کی لڑائی، نفرت کی نہیں جیسے آج کل ہوتی۔ حضرت نے فرمایا بھائی تمہارے مشورے والوں نے طے کیا۔ بھائی صاحب کہ مجھے نام بتائیں ان مشورے والوں کے، وہ کون تھے جنہوں نے طے کیا؟ حضرت نام نہ بتائیں، یہ ایک اصول کی بات بتائی حضرت نے سکھائی کہ اگر مشورے والے کوئی چیز طے ایسی کرے جو میرے مرضی کے خلاف ہے تو ساتھی اس کا نام، مشورے والوں کا نام نہ بتائیں کہ کون مشورے میں، جی فلاں نے تمہارے خلاف رائے دی، یہ خیانت ہے۔ مشورے میں بیٹھنے کا یہ اہل نہیں ہے کہ مشورے کی بات بتا دے کہ جی فلاں فلاں تمہارے خلاف اس نے رائے دی۔
یہ ہو جائے، لیکن فلاں نے یہ کہا، یہ آدمی مشورے میں بیٹھنے کا اہل نہیں، اس لیے مشورہ جو ہے کیا کہا، مشورہ امانت ہے، مشورے میں جو بات ہے وہ اسی مجلس کے لیے ہے، جو لوگ اس مجلس میں نہیں ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ حاجی صاحب اس مشورے میں نہیں تھے، حاجی صاحب تو انہوں نے بلایا نہیں، مولانا یوسف صاحب نے شاید تقاضا رکھا ہوگا تو جو بھی مشورے کے ساتھی تھے انہوں نے طے کر دیا۔ اب حاجی صاحب کہے مجھے نام بتا، حضرت نام نہ بتائیں، حضرت کہے تمہارے مشورے والوں نے طے کیا، کیونکہ مجھے نام بتائیں، میں کہ بھائی تمہارے مشورے والوں نے طے کیا۔ جب بار بار اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ نہ تمہارا مشورہ قابو میں نہ اس کا اجرا قابو میں، غصہ میرے اوپر ہو رہا ہے۔ تو پھر حاجی صاحب ٹھنڈے ہو گئے۔ 10 بجے جب وہاں بیٹھے دن میں تو حضرت نے بیٹھتی سب سے پہلے دیکھا عبداللہ، کہاں عبداللہ، زور سے کہا کہاں عبداللہ، بلا عبداللہ، آدمی بھیجا جناب بھائی صاحب کو بلانے کے لیے، بھائی صاحب آئے بھاگے جو بیٹھ گیا، بٹھایا، اور جو حضرات بڑوں میں سے نہیں تھے، اب تو ہمارے حال یہ ہے نا کہ ہم پرانے ہو گئے ہیں تو چلے والوں کو، سرزے والوں کو بیان میں بٹھا دیتے ہیں اور خود جو ہے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت کے زمانے میں یہ تھا جو جتنا پرانا وہ اتنا آگے بیٹھتا تھا، پرانے ادھر ادھر کاموں میں نہیں چلے جاتے۔ اب اکثر یہی ہوتا ہے، اجتماعات پر بھی یہی ہوتا ہے، شورا والے جو ہے وہ چائے پینے کی مجلس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انفرادی ملاقاتوں میں لگے ہوئے ہیں، جو پرانے ہیں وہ انتظامی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور نئے مجمع کو بیان کے لیے بیٹھا دیا۔ ان پرانوں نے تو سنا ہی نہیں کہ بھائی بات کیا ہو رہی ہے تو پھر کرے گا کیا۔ پھر نیا مجمع کہتا ہے کہ حضرات نے یہ فرمایا، پرانے کہتے ہیں ہم پرانے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ۔ پھر آپس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا۔ حضرت نے بات شروع کی تو بات ہی یہاں سے شروع کی کہ یہ کام بڑا نازک ہے، یہ کام بڑا نازک ہے، اسی کام سے آدمی بنتا بھی ہے اور اسی سے بگڑتا بھی ہے۔ یہ جو کام ہے، یہ محنت ہے، بہت نازک ہے، دعوت والی یہ محنت، اس سے آدمی بنتا بھی ہے، اس سے بگڑتا بھی ہے۔ اگر اس سے بنے تو ایسا بنے گا کہ ایسا بنا ہوا ملنا مشکل، اور اگر اس میں بگڑ گیا تو ایسا بگڑے گا کہ ایسا بگڑا ہوا ملنا بھی مشکل، بنا ہوا بھی ملنا مشکل اور بگڑا تو پھر ایسا بگڑا ہوا ملنا بھی مشکل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ 1960 کی بات بتا رہا ہوں میں، 1960، کتنے سال پہلے کی بات، اکثر ہم میں سے دنیا میں آئی نہیں ہوں گی۔ 62 سال ہو گئے، 24 اپریل 1960 کی بات، اتوار کا دن تھا، 24 اپریل اتوار کا دن 1960، 60 بھی پورا سمجھ ہی لو، اپریل کا مہینہ۔ فرمایا کہ اسی کام سے آدمی بنتا بھی ہے، اسی سے بگڑتا بھی ہے، بنے تو ایسا بنے گا کہ ایسا بنا ہوا ملنا مشکل، اور اگر بگڑے تو ایسا بگڑے گا کہ ایسا بگڑا ہوا ملنا بھی مشکل۔ تبلیغ میں بھی بنتا ہے، تبلیغ سے بھی بگڑتا ہے۔ فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ساری پچھلی امتیں اگر اپنی امت کے ظالموں کو جمع کر لیں، ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو،
تو اس امت کا ایک ظالم ایسا ہے کہ جو سب پہ بھاری ہے، سب سے بڑھ کر اس امت، حالانکہ خیر الامہ میں، اور وہ ہے حجاج ابن یوسف۔ حجاج ابن یوسف 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور تابعین کو اس نے شہید کیا۔ صحابہ اور تابعین، ایسا ذات۔ وہ کہتا تھا، کیوں قتل کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا جب میں نے تم سے کہا ہے کہ اس دروازے سے نکلو تو تم اس دروازے کو چھوڑ کر اس دروازے سے کیوں نکلے؟ اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ادھر سے جاؤ، ادھر سے کیوں نہیں گئے؟ ادھر سے کیوں گئے؟ گردن اڑا دو اسے، اتنی سی بات۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جو اطاعت نہیں کرتا اس کی گردن اڑا دو تو اس ڈر سے سب لوگ اطاعت کریں گے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ امت کی اصلاح کرنا چاہتا تھا اس طریقے سے۔ حضرت نے فرمایا کہ بعد کے علماء یہ فرماتے ہیں، بعد کے علماء متاخرین یہ فرماتے ہیں، تو بھائی سنو چھوڑو، سنو، توجہ سے سنو گے، یاد رہے گی۔ لکھا ہوا جانا کافی کوئی چوری کر کے لے جائے گا، پھر روتے پھرو۔ فرمایا کہ بعد کی علماء نے یہ فرمایا کہ اگر پچھلی ساری امتیں اپنے اپنی امت کے عادلوں کو جمع کر لیں، عدل والے، انصاف والوں کو، اس امت کا ایک عادل ایسا ہے کہ جو ان سب پہ بھاری ہے، اور وہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ، کہ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکری، ان کی عدل اور انصاف کی وجہ سے بھیڑیے اور بکری جو ہے وہ ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ جس دن بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، چرواہے نے کیا کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رخصت ہو گئے، عدل کرنے والا رخصت ہوا تو زمین میں فساد شروع ہوا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ دونوں امت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، دونوں امت کی اصلاح۔ حجاج بن یوسف نے جو کچھ کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ طریقہ جو بھی اس نے اختیار کیا اپنی عقل سے، غلط صحیح جو بھی کیا، لیکن امت کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے بھی جو کیا وہ امت کی اصلاح کے لیے کیا۔ حضرت نے فرمایا ایک نے امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی دوسروں کو قربان کر کے تو ساری امتوں کا سب سے بڑا ظالم کہلایا، اور ایک نے حجاج بن یوسف، اور ایک نے امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو قربان کر کے تو ساری امتوں کا سب سے بڑا عادل کہلایا۔ اس لیے اس کام میں قربانی ہے، مجاہدہ ہے، اصول ہے، وہ اپنی ذات کے لیے ہے، دوسروں کے لیے صرف ترغیب ہے، دوسروں کے لیے ترغیب ہے، اپنی ذات کے لیے مجاہدہ ہے، اپنی ذات کے لیے قربانی ہے، اپنی ذات کے لیے اصول۔ قربانی اگر آدمی دیتا رہے گا اس کام میں اصول اور اخلاص کے ساتھ، قربانی اصول اور اخلاص کے ساتھ دیتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی غیبی مدد اور نصرت ہوگی، اور اس قربانی دینے والے کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے لاکھوں ہزاروں نہیں چاہیے، کبھی تو کہتے تھے کہ ایک مجموعہ چاہیے، ایک مجموعہ چاہیے جو 5 باتوں پر آ جائے۔ کبھی فرماتے تھے کہ 313 چاہیے، صرف 313 بدر والے۔ کبھی فرماتے تھے سینکڑوں چاہیے، چند سو چاہیے، چند سو، اب تو ہزاروں ہیں۔
کبھی حضرت فرماتے تھے 100 چاہیے حنین والے، 100 قربانی دینے والے اخلاص اور اصول کے ساتھ۔ قربانی دینے والے کی مثال حضرت نے فرمایا کہ قربانی دینے والے کی مثال سیڑھی کی سی، سیڑھی جو ہے ہر وقت سامنے نہیں ہوتی، سیڑھی وہ جو سیڑھی اٹھا کر استعمال کرتے ہیں وہ گھر کے ایک کونے میں پڑی ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں پھر اس کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قربانی دینے والا منبر پہ اور خصوصی دسترخوان پہ، خصوصی کمرے میں، خصوصی گاڑی میں، خصوصی جگہوں پہ نظر نہیں آئے گا۔ جب ضرورت ہوگی اس کو بلایا جائے گا، بھائی آجا ذرا یہ کام کر کے آؤ، اور جب کر کے آیا کہے گا جاؤ ادھر بیٹھو، ابھی ہم مشورہ کر رہے ہیں، اس کو مشورے میں نہیں شریک کیا جائے۔ قربانی دینے والا مشورے میں بھی شریک نہیں ہو، اسے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اس سے رائے بھی نہیں لی جائے گی، لیکن جہاں مشقت کا کام ہوگا وہاں اسی کو بھیجا جائے گا، اسی کو بلایا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حاجی صاحب نے مجھے سنایا کہ یہ جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ نہ اسے کھانے پہ پوچھا جائے گا، نہ دسترخوان پہ بلایا جائے گا، حضرت کو کارگزاری سنانے آئے گا تو کہا جائے گا کہ اب یہ حضرت خاص لوگوں کے ساتھ، خواص کے ساتھ بیٹھے ہیں، بعد میں آنا، ابھی کھانا کھانے والے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا تو بھی بیٹھ جا۔ لیکن یہ جو معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اس سارے معاملے کا اس کی طبیعت پر کوئی ملال نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو۔ اگر اثر ہوا تو ساری قربانی پہ پانی پھر گئی۔ ایک صاحب کی تشکیل ہوئی کہیں، تو وہاں بڑے مجاہدہ، اکیلے مجاہدہ قربانی کر کے آئے، کمزور بھی ہو گئے، رنگ بھی بدل گیا۔ تو جب پہنچے نظام الدین تو حضرت نے پوچھا ہی نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کی طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوا کہ میں اتنی مجاہدے، اتنے مشقت سے آیا، حضرت نے حال تک نہیں پوچھا میرا کہ کیا حال، ایسے ہی ملے بس جیسے ہم مولانا صاحب کا بات ختم ہو۔ تو بستر اٹھایا اور بستر اٹھا کر چل دی، چھوڑو جی ایسی ہے۔ حضرت نے حال تک نہیں پوچھا میرا۔ جب بس پہ بیٹھے تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا، مہربانی کرنی تھی، خیال آیا کہ بھئی تو نے یہ جو کچھ کیا یہ اللہ کے لیے کیا ہے یا حضرت کے لیے کیا؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو حضرت پوچھے نہ پوچھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت پوچھے نہ پوچھے، اللہ کے لیے کیا، اللہ تو دیکھ ہی رہا۔ بس اترے، واپس آ گئے۔ جو ہی واپس مسجد نظام الدین میں داخل ہوئے، حضرت نے دیکھتے ہی واہ 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 واہ، اور سناؤ جناب۔ پہلے دفعہ تو حضرت نے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے عائشہ سے عرض کیا، میں نے کہا کہ لگتا ہے حضرت نے تربیت کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس طرح کی، اور جب یہ واپس چلا گیا ہوگا بستر لے کر تو پیچھے سے حضرت نے دعا بھی شروع کر دی ہوگی۔ حضرت کی دعا نے اس کو واپس لے آیا۔ اب طبیعت میں کچھ تھا ہی نہیں، حضرت پوچھے نہ پوچھے۔ میں نے کہا میں نے تو اللہ کے لیے کیا، حضرت پوچھتے رہے جو مرضی۔ اس لیے قربانی اخلاص اور اصول کے ساتھ۔ اصول کیا ہے کہ دل کر رہا ہے بڑے مشقت والی جگہ پہ جانا ہے، لیکن مشورے والے کسی آرام والی جگہ پہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کی چاہت کو قربان کرنا یہ ہے اصول۔ مشورے پہ چلنا یہ ہے اصول۔ دل چاہ رہا آرام والی جگہ پہ جائیں، مشورے والے مشقت والی جگہ پہ بھیج رہے ہیں، وہاں جائیں گے۔ مشورے کے تابع ہو کر چلنا یہ اصول ہے۔ اور اخلاص، اللہ کے لیے قربانی دینا، یہ اخلاص، یہ اخلاص۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے ایک مجموعہ جس میں 5 باتیں اگر آ جائیں، 5 باتیں اگر آ جائیں اور وہ قربانی اخلاص اور اصول کے ساتھ دینے پر آ جائے، تو اس مجموعے کی
دن کی محنت اور راتوں کی آہوں اور سسکیوں والی دعاؤں پر اللہ مشرق مغرب میں پھیلی امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ عائشہ فرماتے تھے کہ حضرت سے کہا کہ حضرت اب تو ہزاروں ہو گئے، آپ کہتے 313 چاہیے۔ حضرت نے فرمایا ابھی تو 40 بھی ایسے نہیں ہوئے حضرت کے زمانے میں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اب وہ جو 40 جن کو حضرت سمجھ رہے ہوں گے وہ 40 بھی دنیا سے رخصت ہو۔ اب تو یہ ویسے ہی انحطاط کا دور، مجموع کا مجموعہ نکل رہا، لیکن صفات کے اعتبار سے ہم کہاں ہیں اس کو دیکھنے کی تھی۔ اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ جی حضرت کے وہ بتائے ہوئے حاجی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ جب بھی کہیں بات کرو تو یہ 5 باتیں ضرور بتا دیا کرو، کیونکہ میں مجمع سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اگر 5 باتوں پہ عمل کرنے کی نیت کوشش کریں گے تو پھر تو بتانے کا فائدہ ہے، اگر نیت ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرنی تو پھر کیا بتانے کا فائدہ؟ کیا خیال کریں گے؟ انشاءاللہ سب سے پہلے تو نیت کریں، پھر اس کے اعتبار سے کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب کہا جائے جہاں کا تقاضا آ جائے اپنے آپ کو پیش کر۔ تیار ہیں؟ ابھی کہا جائے یہاں سے روس چلے جاؤ، چلے جائیں گے؟ پتہ تو ہے کہ بھیجنا نہیں ہے بزرگوں نے، لیکن ہم نیت کا ثواب تو لے سکتے ہیں۔ ایسا فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً اور باطناً نقل کی نیت کیا کرو، ظاہراً اور باطناً نقل کی نیت کرو۔ ظاہراً تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، باطناً ساری کائنات مل کر بھی حضور کے باطن کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن نیت کا ثواب لے سکتے، حضور کے باطن کی نقل کی نیت کا ثواب لے سکتے۔ تو پہلی بات یہ کہ جب کہا جائے جہاں کے لیے کہا جائے اپنے آپ کو پیش کر، تیار۔ دوسری بات، جب کام کا تقاضا آ جائے اور ادھر بدن کا کوئی تقاضا آ گیا، بدن کی حاجت آ گئی، بھوک لگ رہی ہے، چائے پینے کو دل کر رہا، فلاں تقاضا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، گھر میں مہمان آ گئے، بدنی تقاضا، اپنے بدن کا تقاضا، آرام کا تقاضا، تو کام کو مقدم کرنا، بدنی تقاضے کو مؤخر کرنا، چھوڑنا نہیں، مؤخر کرنا، تھوڑی دیر بعد کھا لیں گے کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز، جب کام کا تقاضا آیا اور گھر کا تقاضا آ گیا، گھر والے بلا رہے ہیں، گھر میں کوئی کام آ گیا، بچی کو لے کے جانا ہے اسپتال، تو کام کو مقدم اور گھر کے تقاضے کو مؤخر۔ اور چوتھی بات یہ کہ کام کا تقاضا آیا اور ادھر کاروبار کا تقاضا آ گیا، دنیاوی کام کا کاروبار کا تقاضا آ گیا، تو دین کی محنت کے تقاضے کو مقدم کرنا اور دنیاوی اپنے کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرنا۔ کریں گے اس کو کوشش انشاءاللہ، نیت تو کریں نا انشاءاللہ، کمزور ہیں، نیت کر کے اللہ سے مانگنا شروع کرنا۔ اور آخری بات، 5ویں بات یہ کہ جن لوگوں پر محنت کر رہے ہیں اور جن لوگوں سے تعلق قائم ہو گیا، محنت کرتے کرتے کسی جنرل سے، کسی ڈائریکٹر سے، کسی افسر سے، کسی مالدار سے، کسی کارخانے دار سے، کسی زمیندار سے، اس سے دنیاوی فائدہ کوئی نہیں اٹھانا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میں تو اپنا بدلہ اللہ سے لوں گا۔ ان جو دنیا دار قسم کے، مالدار قسم کے، صاحب ثروت لوگ سے تعلق ہو گیا، کام جن پر محنت کی ہم نے، ہماری محنت سے وہ اس کام میں آئے، ان سے نفع نہ اٹھا، ان سے۔ یہ 5 باتیں جس مجموعے میں آ گئی، حضرت نے فرمایا کہ یہ 5 باتیں جب کہا جائے جہاں کے لیے کہا جائے نکل گئے، بدنی تقاضا، گھر کا تقاضا، کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کیا، اس کام کو مقدم، اور جن پر محنت کر رہے ہیں ان سے کچھ بدلہ نہ چاہنا۔ 5 باتیں جس مجموعے پہ آ گئی، اس مجموعے میں کی دن کی محنت اور راتوں کی
سسکیوں اور آہوں والی دعاؤں پر اللہ مشرق مغرب میں پھیلی امت کو ہدایت عطا فرما دے. اور جب قربانی آدمی اخلاص اور اصول کے ساتھ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپس کا تفرقہ ختم کر دے گا. آپس میں جو تفرقہ ہوتا ہے یہ ختم کر دے گا. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑ لو. اجتماعیت، اس پر جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے وہ مدد اور نصرت آتی ہے اور ساری دنیا میں ہدایت عام ہو جاتی ہے. یہی ہم چاہتے ہیں. اس لیے یہ محنت 1357 ہجری میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1346 ہجری میں اس کام کو شروع کیا. 1344 ہجری میں حج پہ گئے، وہاں اللہ نے یہ کام کا القاء کیا. ہندوستان واپس آئے، مدینہ منورہ میں کام کا القاء ہوا، ہندوستان آئے. 1346 ہجری میں 2-3 سال کا 100 سال تقریباً ہونے والے. 1343 چل رہا، 3 سال باقی ہیں 100 پورا ہونے میں. 46 ہجری میں یہ کام شروع کیا اور 11 سال کے بعد علماء کی ایک جماعت لے کر گئے دعوت کی نیت سے حجاز مقدس، مکہ مدینہ، دعوت کی نیت سے لے کر گئے جماعت. اور وہاں ایک دن حضرت نے دعا مانگی خوب رو رو کے. وہ جو دعا تھی حضرت کی، اس دعا پر 3 دعائیں تھیں. اب حضرت نے فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. پہلی دعا تو یہ کہ ساری دنیا میں میرا یہ کام چل کے رہے گا، اس کا بلبلہ ہوگا. دوسرا، جو کوئی اس کام میں ترمیم کرنا چاہے گا تو ترمیم نہیں چلے گی، اس کے نہج طریقے کو بدلنا چاہے گا نہیں بدل سکے. اور تیسرا، جو کوئی جان بوجھ کر اس کام میں مخالفت کرے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ہمارے رائے گنج میں پہلے مقصد والے آئے، پھر توکل والے آئے، پھر مذاکرے والے آئے، پھر مشکی آئے. لاہور ابراہیم مسجد سینٹر تھا ان کا، سب کا صفایا ہو. یہ سارے ترمیمات تھی. یہ حضرت کی دعا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ کام اللہ سے مولانا الیاس صاحب قبول کروا کے گئے ہیں. اب دعا کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول کرے. کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ نکالا کریں تنہائی میں، جس میں اللہ سے چپ کے باتیں کیا کریں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے مجمع کو اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اس کام میں سب سے بڑا نقصان جو دیکھا وہ دوسروں پر اعتراض کرنا. دوسروں پر اعتراض کرنا، اس سے بچیں. اور فرمایا کہ مجھے صرف ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ ہمارا جو یہ مجمع ہے جو نکلنے والا ہے، جو کام میں لگا ہوا ہے نکلنے والا ہے، یہ مجمع ان لوگوں کو کمتر اور گھٹیا حقیر سمجھتا ہے جو کام میں نہیں لگ رہا. جو کام میں نہیں لگ رہا، 3 چیلے لگائے ہوئے ہیں، گشت میں نہیں آ رہا، اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں. یا جو تبلیغ میں وقت ہی نہیں دے رہا اس کو کمتر سمجھتے ہیں. فرمایا بس یہ خطرہ ہے، یہ بڑے نقصان کی بات. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے تھے حاجی صاحب کہ حب الہی کے بعد سب سے افضل عمل حب مسلم ہے. مسلمان سے محبت کرنا چاہے اس کے اعمال کچھ بھی نہ ہو، یہ واجب ہے. اسلام کی وجہ سے محبت کرنا، چاہے جائے کہ نمازی ہو، چاہے جائے کہ روزے دار ہو، حج کرنے والا ہو، کریں گے نا انشاءاللہ اس کی کوشش. مسلمانوں سے محبت کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے 1-8% دشمنیوں کی بات ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو آدھا گھنٹہ روزانہ نکالا کریں جس میں اللہ سے ہم چپ کے باتیں کیا کریں. اپنے لیے مانگیں، پوری انسانیت کے لیے مانگیں، اور ساری امت محمدیہ کے لیے مانگیں. وہ در ایسا ہے کہ اس در کا سوالی محروم نہیں جاتا، اس در کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں لوٹ. کریں گے انشاءاللہ اس طرح. نماز کی تیاری کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.